عام انتخابات کرانے کے لیے صدر مملکت کا اہم قدم، ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات سے متعلق ہنگامی اجلاس کی دعوت، کہا اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے حالیہ مشاہدات جیسی کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں تحریک انصاف اور گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں، الیکشن کمیشن کی فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ مسلم لیگ نون عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ ملکی معاشی، سیکیورٹی صورتحال اور نئی مردم شماری جیسے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو شکست ہوگی، وفاقی وزیر احسن اقبال کی نیوز ون سے گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے شہر عادیمان کا دورہ، زلزلہ متاثرین سے ملاقاتیں، امدادی سامان حوالے، کہا ترک بھائیوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، امداد کے لیے عالمی اداروں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ ترکی اور شام میں بدترین زلزلے سے اموات کی تعداد 43,000 سے تجاوز کر گئی۔ 10 روز بعد ملبے سے 17 سالہ لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا۔ ملبے تلے دبے افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ شدید سردی کے باعث متاثرین کو مشکلات کا سامنا، غذائی قلت اور وبائی امراض سے بھی متاثرین شدید پریشان۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ روک دیا۔ نگراں پنجاب حکومت کا فیصلہ معطل، غلام محمود ڈوگر عہدے پر بحال۔ زبانی درخواست آئی، اس پر عمل بھی ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہاں ہیں؟ گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، 90 روز ختم ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن وقت مانگ رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا، چیف الیکشن کمشنر خود ہی پورا الیکشن کمیشن بن کر کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کی دفعات سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی توہین ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے مقدمے میں دہشت گردی دفعات کے خاتمے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ قانون کا سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے تباہ کن استعمال ہو رہا ہے، چیئرمین تحریک انصاف کا موقف۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس میں عمران خان کے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ آئی جی پنجاب کو عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ مل کر سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کی ہدایت، سماعت 20 فروری تک مقرر۔ ممکنہ گرفتاری پر عمران خان کے زمان پارک میں پارٹی رہنماؤں سے صلح و مشورے، الیکشن اور عدالتوں میں جاری کیسز پر مشاورت۔ چیئرمین تحریک انصاف کا شیخ رشید کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی جرت گزار رہا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کل زمان پارک جائیں گے۔ صرف 15 دن کے لیے سسرال گیا اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ آصف زرداری نے چال چلی، نون لیگ کو برباد کیا۔ شیخ رشید کا راولپنڈی میں کارکنوں سے خطاب، کہا میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی، اتوار تک مہلت ہے، خون، اسلحہ اور پیسہ واپس کر دیں ورنہ پرچے دوں گا۔ مبینہ کرپشن کک بیکس کے معاملے پر نیب متحرک چیئرمین نیب نے اہم انکوائریز کی منظوری دے دی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف باقاعدہ انکوائری شروع، نیب حکام کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کیے جانے کا بھی امکان۔ پورے سندھ میں پیپلز بس سروس شروع کی، سکھر اور لاڑکانہ میں بھی پنک بس سروس شروع کریں گے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا اعلان، کہا شرجیل میمن کی کوشش ہے بسوں میں اضافہ کیا جائے۔
بجٹ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات مرغی گھی خوردنی تیل سمیت 34 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 2.89% کا اضافہ۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار جاری۔ منی بجٹ میں بناؤ سنگار کے سامان پر ٹیکس کی تجویز۔ بیوٹی پارلر والوں نے بھی قیمتوں میں اضافے کی ٹھان لی۔ خواتین پریشان، معاشی ماہرین نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا ٹیکسز سے مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوگا۔ بین الاقوامی دورے ختم نہیں ہو رہے، عوام پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ ہم منی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، فی الفور واپس لیا جائے۔ سینٹ میں شہزاد وسیم کا مطالبہ۔ سینیٹر مشتاق احمد نے منی بجٹ کو ڈیتھ وارنٹ قرار دیا۔ کہا یہ پاکستان میں نہیں بلکہ IMF کے دفتر میں بنا ہے۔ آپ کے معاہدے کے تحت 840 ارب روپے کے ٹیکسز عائد ہونا تھے، ہم یہ ٹیکس 170 ارب تک لے کر گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں شہزاد وسیم کو جواب۔ وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا ٹیکسوں سے صرف مراعات یافتہ طبقے پر اثر پڑے گا۔ اپوزیشن ہمارے ساتھ میثاق معیشت پر بات کرے۔ اسلام آباد کے پنز ہسپتال میں مریضوں سے ناروا سلوک، سیکورٹی گارڈ نے خاتون پر ہاتھ اٹھا دیا۔ شکایت کے باوجود انتظامیہ خاموش۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سپنگئی میں فورسز کا خفیہ معلومات پر کامیاب آپریشن۔ خودکش بمبار نیک رحمان محسود عرف نیکرو مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد کلعدم TTP کے اہم کمانڈرز کا قریبی ساتھی تھا۔ افغانستان کے علاقے لوگر سے پاکستان میں داخل ہوا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل ماریانو گروسی کی پاکستان آمد۔ پاکستان کے سویلین نیوکلیئر پروگرام کی تعریف۔ امریکہ کا جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کی پاکستان کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اس کے پاس بغیر کسی ہم آہنگی کے جوہری ہتھیار ہیں۔ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویدانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا ہے۔ بھارت میں انسانیت لرز اٹھی۔ جنوبی ہندوؤں نے ریاست ہریانہ میں 2 مسلم نوجوانوں کو اغوا کر کے گاڑی سمیت زندہ جلا دیا۔ دونوں کو گاڑی کے نمبر پلیٹ سے شناخت کیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کا مذہبی تشخص خطرے میں، مودی سرکار برصغیر کی تاریخ مسخ کرنے پر تل گئی۔ لکھنؤ کا نام تبدیل کر کے لکشمن پور یا لکھن پور رکھنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ BJP رکن پارلیمنٹ سنگم لال گپتا نے یوگی آدتیہ ناتھ، ہوم منسٹر امت شاہ اور بھارتی وزیر اعظم مودی کو خط لکھ دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جاوید میرداد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونے پر انہیں فوری طور پر کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور PSL 8 میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں آج ملتان سلطان اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ شائقین کرکٹ کا جوش و خروش عروج پر، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔